آنکھوں میں لہو بھر کے ہی اظہار کریں کیوں؟ آنکھوں میں لہو بھر کے ہی اظہار کریں کیوں؟ یہ ہونٹ یہ الفاظ زباں کس کے لیے ہے؟ یہ ہونٹ یہ الفاظ زباں کس کے لیے ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج 25 دسمبر کی خوبصورت صبح ہے۔ ایک ایسی عظیم ہستی اور ایک ایسا عظیم رہنما کہ جس کو پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ناظرین، ان کے کارنامے پاکستانی قوم کے کسی بھی فرد سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ جنہوں نے، اگر ہم ان کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کریں تو شاید ان کی عظمت کو سمو نہ سکیں، کہ جنہوں نے اپنے خون سے اس قوم کو، اس وطن کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے خون سے اس ملک و وطن کی آبیاری کی۔ حاضرین، وہ زعم ملت، مجاہد بت شکن، جنہیں آج عالم اسلام قائد اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے، 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم طے کرنے کے مراحل کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے اور وہاں سے بیرسٹری کی سند لے کر اپنی قوم کی ترجمانی کے لیے وطن واپس آئے تو اس وقت ہنوز آپ کی قوم ہند و فرنگ کی دوہری غلامی کی چکی میں پس رہی تھی۔ ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد موجود تھا، جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے، ناظرین، صدیوں میں کہیں ایک ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، جب آپ نے اپنی قوم کی زبوں حالی دیکھی تو آپ تڑپ اٹھے اور اپنی قوم کو آزاد کرانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ تاریخ ہند نے بریس اٹھائی اور یہ نسخہ نو بہار جھوم جھوم کر مشتاقان دید کو سنایا۔ وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، طوفان و تند و تیز بیاباں میں آ گیا، تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، چل کر وہ اب بزم محباں میں آ گیا، چل کر وہ آپ بزم محباں میں آ گیا۔ آزادی و جہاد کی کہتا ہوا آذاں، مسجد میں آ گیا وہ شبستاں میں آ گیا، وہ آ گیا وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، ابر بہار اپنے گلستاں میں آ گیا، ابر بہار اپنے گلستاں میں آ گیا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم آئے اور اس شان سے آئے کہ انہوں نے سیاست کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اٹھے تو اس طرح اٹھے کہ قوم کی شاطرانہ چالیں ان کے آگے ناک رگڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ بڑھے تو اس طرح بڑھے کہ انگریز کی ساری عیاریاں ان کے تدبر کے آگے سجدہ کا نیاز بچھانے پر مجبور ہو گئیں۔ حاضرین گرامی، اس شہباز سیاست نے جب غور و فکر کے ہمالہ پر کھڑے ہو کر ہندوستان کے مطلع پر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہو گیا کہ کرگس و زاغ و زغن مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے اور اس کی ہڈیاں تک چبانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا معاملہ ہے، یعنی رام راج کے قیام کی تدبیریں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے سب ہندی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ حاضرین محفل، اور فرمایا یہ جا رہا تھا کہ ہم مذہب سے بے نیاز ہو کر ہندوستان کی آزادی کی کوششیں کر رہے ہیں، متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، مگر عملاً ہندو کی حکومت قائم کرنے کی تدابیر اختیار کی جا رہی تھی۔ حاضرین محفل، مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، مگر یہ عظیم رہنما جس کے دل میں اپنی قوم کا درد موجود تھا، اپنی ایک الگ منازل طے کرنے کے باوجود اس قوم کو آزاد کرانے کے لیے دن رات تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ حاضرین کرام، مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے
اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کی رہائی کے لیے انگریز کا جال توڑنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ حالات یہ تھے کہ یکا یک ہندوستان کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں صدا گونجی جس نے ہندو انگریزوں دونوں کو جھٹکا دیا۔ آواز کیا تھی؟ سورہ اسرافیل تھا جس نے دونوں دشمنوں کو پریشان حال اور آشفتہ بال کر دیا۔ یہ آواز قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز تھی۔ جی ہاں، یہ نعرہ تکبیر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے تھا۔ آپ نے یہ کھلے الفاظ میں فرمایا کہ ہندوستان میں 10 کروڑ انسانوں میں مشتمل ایک ایسی قوم بھی آباد ہے جو کسی صورت بھی ہندو کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دین و ایمان، قبلہ و کعبہ، تہذیب و تمدن، معاشرت و ثقافت اور مقصد زندگی ہندوؤں سے جدا ہے۔ اس لیے دونوں کی راہیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک کی راہ کعبہ کو جاتی ہے اور دوسرے کی راہ دوسری طرف۔ اب الگ الگ راستے کے راہی ایک دوسرے کے ہمراہ کیسے چل سکتے ہیں؟ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین درکار ہے جہاں وہ اپنے دین و ایمان کو پروان چڑھا سکیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکیں۔ حاضرین گرامی، اس منزل کو پانے کے لیے نہ جانے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر قائد اعظم کی صدارت میں آپ جیسے عظیم رہنما کی بدولت ہم نے 23 مارچ 1940 کو اپنا یہ خوبصورت وطن، جسے قرارداد پاکستان کے نام سے کہا جاتا ہے، یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو قبول کی گئی اور ہندوؤں کی سیاست کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ چنانچہ قائد اعظم کی قیادت میں یہ قافلہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا اور اس نے 7 سال کے قلیل عرصے میں انگریز اور ہندوؤں کے سینے پر ایک خوبصورت اور بہت بڑی چوٹ لگائی، اور یوں پاکستان کا وہ خطہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مستانہ نعرے گونجتے ہیں، حاصل کر لیا۔ حاضرین گرامی، یہ تھا قائد اعظم کا وہ عظیم کارنامہ جس کی وجہ سے تاریخ جھوم جھوم کر ان کے نام نامی اور اسم گرامی کا ورد کر رہی ہے۔ صاحبان بصیرت، آج قائد اعظم ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کا ایمان افروز پیغام، اتحاد، یقین اور ایمان آج بھی موجود ہے، اور ہم اس کو حرز جاں بنا کر پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر مملکت بنا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ان چند خوبصورت الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حاضرین، آج اس قوم کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے، مگر 25 دسمبر وہ خوبصورت دن ہے کہ جو ہمیں اپنے ملک و قوم کے ساتھ وفاداری کرنے کا ایک خوبصورت لمحہ یاد دلاتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج وقت ہے میں اس خوبصورت سی ڈاکومنٹری کے ذریعے اپنے تمام نوجوانوں کو اور اپنے تمام سیاست دانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آئیے سب اتحاد میں رہیں اور اس ملک و قوم کے لیے اپنی جان تک بھی لٹانے سے گریز نہ کریں۔ حاضرین گرامی، آج پورے پاکستان کے اندر یہ میرا پیارا ملک نہ جانے کتنی ہی مشکلات کا شکار ہے، اور اس مشکلات کو ختم کرنے میں آئیے اس خوبصورت دن کے موقع پر عہد کریں کہ ہم اس ملک و قوم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔